بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا باپ ہندو پنڈت تھا اور میں نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں چھپ کر نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن میرے باپ نے دیکھا، کہا نرک میں جائے گی، ذلیل و خوار ہوگی، دیکھنا تو نے ہمارا دھرم چھوڑا ہے۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں آدھی رات کو سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ پھر مجھے دو اور سے ایک مسجد دکھائی دی۔ میں بھاگتے ہوئے مسجد کے اندر پناہ لینے کے لیے آئی، لیکن وہاں کے پیش امام نے مجھے دیکھتے ہی میری آنکھ صبح کے 5 بجے اذان کی آواز سے کھلی تو دل میں ایک سکون اور اطمینان نے احاطہ کر لیا۔ میرا تعلق ہندو دھرم سے تھا، مگر جب میں اذان سنتی تھی تو اتنا سکون ملتا کہ خاص طور پر 5 بجے اٹھتی تاکہ اذان کی وہ سریلی آواز سن سکوں جو میرے تمام دکھوں کا مداوع کرتے ہوئے میرے کانوں میں رس گھولتی تھی۔ میں ابھی اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھی تھی جب اچانک گھنٹی کے شور نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ کہنے کو تو میں ایک پنڈت کی بیٹی تھی، مگر مجھے پوجا کے دوران بجنے والی وہ گھنٹی ہرگز پسند نہ تھی۔ وہ مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی اور یکدم میرے چہرے پر بیزاری عود آتی۔ کسی بھی دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا کہ مجھے اس گھنٹی کی آواز پسند نہیں۔ ابا کا ماننا تھا کہ جب سے ہم لوگ مسلمانوں کے اس محلے میں شفٹ ہوئے ہیں تب سے اذان کی آواز نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، اس لیے میں بہکی بہکی باتیں کرتی ہوں۔ آج کل تو ابا خاص طور پر پوجا کا برسات مجھ پر زبردستی کھلاتے اور مجھ پہ مجبور کرتے کہ میں ان کے ساتھ کسی پوجا میں بیٹھ جو مجھے سیدھے راستے پر چلائے، اور میں جو دن بدن دھرم سے متفرر ہو رہی مجھے اپنے دھرم کی طرف راغب کرے۔ میرا بچپن سے ہی ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا جو مسلمان تھے، خاص طور پر میرے سکول کی وہ سہیلیاں جو میرے ساتھ پڑھتی، ان کا تعلق مسلم گھرانوں سے تھا۔ میں ان کو دیکھ کر رشک کرتی رہتی، لیکن ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیتی کہ میں ان کے دھرم سے متاثر ہوں، بلکہ وہاں اپنے دھرم کی بہت فائدے بیان کرتی اور ایسے دکھاتی جیسے میں پکی ہندو ہوں اور اپنے ہندو دھرم سے مطمئن ہوں۔ مجھے اس دھرم سے کوئی شکایت نہیں۔ ابا مجھ پر شک نہ کر سکے، اس کے لیے میں نے ان کا کہنا ماننا شروع کر دیا۔ وہ جس پوجا میں بھی مجھے لے جاتے میں چپ چاپ وہاں چلی جاتی اور ایسے دکھاتی جیسے میں ایک سچی ہندو اور ان کی سچی بھگت ہوں۔ وہ دونوں مطمئن ہو گئے اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے بابا ایک ہندو پنڈت تھے اور میری ماں ایک گھریلو خاتون جو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ دوپہر کے وقت کھانا بناتی تو ابا جان کو دینے کے لیے مندر میں چلی جاتی۔ 1-2 بار میں وہاں گئی بھی تھی، مگر ابا جان نے پھر منع کر دیا کہ اماں ہی آیا کرے، کیونکہ راستے میں کئی لڑکے کھڑے ہوئے ملتے تھے جو بازی کس تھے اور ایسی باتیں کہتے کہ مجھے اپنے ہندو ہونے پر افسوس ہونے لگتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں نے ابا کو خود ہی منع کر دیا۔ ابا میری بات سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اماں کو کہہ دیا کہ میں آئندہ ان کو کھانا دینے کے لیے نہیں آؤں گی۔ چند روز گزرے کہ میرے ایک رشتہ دار جو پنڈت تھے وہ ہمارے گھر کسی کام سے آئے۔ ان دنوں گھر میں میری شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ ابا کافی عرصے سے میرے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھے، کیونکہ یہاں سب مسلمان رہتے تھے اور ہندو لڑکی کا رشتہ ملنا بہت مشکل تھا۔ ایسے میں ابا دن رات اسی فکر میں گھلے رہتے کہ اب میری بیٹی وہ کیسے کرے گی اور کس سے کرے گی۔ جب میرا وہ رشتہ دار درام میں ہمارے گھر میں آیا تو ابا اسی میں ہی بیک وقت اپنا داماد اور بیٹا ڈھونڈنے لگے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ جلد ہی اس نے ابا کے دل میں گھر کر لیا۔ ابا نے کسی طرح اس کے گھر والوں کو بلا کر میرا رشتہ کر دیا۔ چند دنوں میں ہی ہماری شادی ہو گئی۔ گھر بدل گیا، مگر میں نے اذان سننا نہ چھوڑا، کیونکہ اس میں ہی مجھے سکون ملتا تھا۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، مگر والدین کے کہنے پر وہ پنڈت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ جب دبئی سے اسے نوکری کی آفر آئی تو اس نے بغیر کسی کو بتائے بس مجھے اطلاع کی اور چلا گیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا،
لیکن اسلام قبول کرنے والی بات میں اسے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی تو پنڈت رہ چکا تھا۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکے، اس لیے ابھی تک خاموش تھی۔ میرا پتی دبئی چلا گیا، میرا بیٹا مجھے اکیلے گھر میں نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ پہلے بھی میں اسی گھر میں رہتی تھی، مگر اب پھر میرے لیے میں فرق آ چکا تھا۔ میں شلوار قمیض کی بجائے اب ساڑی اور مانگ سندور کے علاوہ گلے میں منگل سوتر بھی پہننے لگی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ دن گزرتے رہے اور میری بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں ہمہ وقت موبائل پر اسلام کے بارے میں سرچ کرتی رہی اور اس کو اپنانے کی منصوبہ بندی کرنے لگی، کیونکہ میں اب مزید ہندو دھرم کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ایک دین ہے جو سچا ہے اور وہ اسلام ہے۔ میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ حقیقت مجھ پر اشکار ہو چکی ہے اور میں ابھی تک ہندو ہوں، کیوں نہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ میری ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی جو ہمارے محلے میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی عالمہ تھی۔ جب انہوں نے میری بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے فی الحال اس متعلق کسی کو نہ بتانا، پہلے اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ میں تمہیں کلمہ پڑھا دیتا ہوں، باقی زندگی کے تمام معاملات اور اسلام کی باتیں تمہیں میری بیوی سمجھا دے گی۔ ایک چھوٹی سی تقریب جس میں چند لوگ شریک ہوئے تھے، اس میں میرے علاوہ بہت سے لوگ اسلام قبول کیا۔ اس رات میں چین کی نیند سوئی۔ مجھے نہ تو نماز پڑھنا آتا تھا اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، البتہ مجھے اتنا پتہ تھا کہ صبح صبح اٹھ کر ایک نماز ادا کرتے ہیں جس کو فجر کی نماز کہتے ہیں۔ میں نے موبائل پر سرچ کیا اور پڑھنے کا طریقہ معلوم کیا۔ میں جانتی تھی کہ میں نماز غلط پڑھ رہی ہوں، مگر مجھے امید تھی کہ میں جلد ہی سیکھ جاؤں اور ایک خالص مسلم عورت کی طرح ابھر کر آؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ سے چھپ کر نماز ادا کرتی تھی۔ ابا سارا دن مندر ہوتے، اماں خود کو مختلف کاموں میں الجھائے رکھتی۔ میرے کمرے کی بالکنی میں تلسی کا پودا لگا ہوا تھا۔ ایک روز میں نے اسے اٹھا کر ابا میاں کے کمرے کے سامنے رکھوا دیا۔ وہ پوچھتے رہ گئے کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ہندو دھرم میں تلسی کا پودا رکھنے کے الگ ہی فائدے بتائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ جائز ہے، اس لیے۔ مگر میں کوئی بھی وہ چیز اپنے پاس نہ رکھنا چاہتی تھی جس کا تعلق ہندو دھرم سے ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابا میاں کو مجھ پر تھوڑا بہت شک ہو گیا۔ وہ مجھ پر نظر رکھنے لگے تھے۔ ایک روز رات کو جب اماں ابا گھر نہیں تھے، وہ مندر میں کسی پوجا کے سلسلے میں رات کو وہیں رکنے والے تھے۔ ایسے میں نے تہجد کی نماز ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ تہجد کی نماز انہی کو ادا کرنا نصیب ہوتی ہے جو خدا کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے تہجد کے لیے وضو کیا، وہ وضو جو مجھے فاطمہ باجی نے سکھایا تھا۔ انہوں نے میرا نام آمنہ رکھا تھا اور مجھے کچھ اسلامی بکس بھی دی تھی تاکہ میں انہیں پڑھ کر اسلام کے متعلق جان سکوں، مگر وہ میں نے کتابیں رکھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں ابا کو مجھ پر شک ہو۔ میں نے وہ کتابیں موبائل میں ہی منگوا لی اور وہیں سے پڑھ کرنے لگی۔ میں جیسے ہی تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اٹھی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ابا جان میرے پیچھے کھڑے تھے اور غضبناک تیور لیے مجھے گھور رہے تھے۔ انہیں کافی عرصے سے میری حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر شک ہوا جو اب یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ غصے سے مجھے گھورتے رہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی آ کر میرا گلا دبا دیں گے، اور میری طرف بڑھے اور غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگے، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے میرے چشمے کا نمبر بڑھ چکا ہے، ورنہ میری بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ ہم پاکستان میں رہتے تھے، اس لیے زیادہ ہندی بولتے تھے۔ ہم میں سے اکثریت لوگ اردو بول کر ہی اپنا بات کا آغاز اور اختتام کرتے تھے، کیونکہ ہم نے جس سکول میں پڑھا اور جن لوگوں نے اٹھے بیٹھے وہاں سب اردو بولتے تھے، اس لیے اماں ابا بھی آپس میں تو ہندی میں بات کرتے، مگر میرے ساتھ اردو میں ہی بات کیا کرتے۔ ابا کہنے لگے،
بھگوان کا عذاب تجھ پر نازل ہوگا، تو نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے، دیکھنا تو نرک میں جائے گی اور بھگوان تجھے اس کی سزا خوب دیں گے۔ ابا اتنا غصے تھے کہ مجھے سے اپنی صفائی میں کچھ بولا ہی نہ کیا، اور نہ ہی میں کچھ بولنا چاہتی تھی۔ میرے پتی کے گھر کی چابیاں بھی ابا کے پاس تھی۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گیٹ کی جانب لے جانے لگے۔ اماں اس وقت گھر نہیں تھی، ورنہ وہ ابا کو ضرور روکتی۔ ابا غصے میں گالیاں دیتے ہوئے مجھے گھر سے نکال رہے تھے اور میں مسلسل وہاں سے جانے کو انکاری تھی۔ تبھی ابا نے مجھے دھکا دیا اور گیٹ سے باہر نکال دیا۔ میں رونے لگی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہی گیٹ بند کر دیا۔ میرے گلے میں ابھی تک منگل سوتر اور مانگ میں ابھی سندور تک باقی تھا۔ میں روتے ہوئے سڑک پر ماری ماری پھرنے لگی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری رات شدید ٹھنڈ میں سکڑ کر بیٹھی رہی۔ پھر کچھ کتوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا تو میں سڑک پر بھاگنے لگی اور کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگی جہاں میں آرام کر سکوں، مگر دور دور تک کوئی عمارت دکھائی نہ دے رہی تھی جہاں میں پناہ لے سکوں۔ اچانک خاموشی سے اذان کی آواز گونجی۔ میرا دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا اور پسینے سے بھرے ہوئے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا خدا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں بھاگتے ہوئے اذان کے تعاقب میں مسجد ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر بھاگنے کے بعد مجھے مسجد دکھائی دی۔ مسجد کو دیکھتے ہی میں مطمئن ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا، ہاتھ پاؤں دھوئے اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ مسجد میں داخل۔ سامنے دیکھا تو امام صاحب اذان دے کر ابھی فارغ تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر غصہ عود آیا۔ میں تو لوگوں کے ڈر سے خدا کے گھر میں پناہ لینے آئی تھی، مگر امام صاحب کے دیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھے آج نہیں چھوڑیں گے۔ مگر میری سوچ کے برعکس وہ کہنے لگے۔ امام صاحب کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام ریا ہے، میرے والد ایک ہندو پنڈت ہیں اور میرا شوہر بھی پنڈت ہے، مگر فی الحال وہ دبئی میں بطور انجینئر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں ہندو دھرم کو چھوڑ کر اسلام اپنانا چاہتی تھی، اس کے لیے ہی میں نے فاطمہ باجی سے رابطہ کیا تھا جو مجھے اسلام کی باتیں سکھایا کرتی تھی۔ جلد ہی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال وہیں گزارے، مگر پھر میرے دادا ابو کے کہنے پر میرے والد پاکستان چلے آئے اور یہیں رہائش اختیار کر لی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، یہاں آ کر ایک بے چینی اور بے سکونی نے میرے دل میں گھر کر لیا اور مجھے اذان اور نماز میں ہی سکون میسر آنے لگا، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اس بات کو ہر کسی سے مخفی رکھا، مگر میرے والد کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے شدید مخالفت کی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بے موت مارا گیا۔ یوں اس کی وفات کے بعد میں اکلوتی اولاد کے طور پر اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی۔ والدین نے پیار بھی خوب کیا اور مارا بھی بہت خوب، تاکہ میں زندگی کی اونچ نیچ سمجھ سکوں۔ مجھے میرے والدین نے خوب پڑھایا لکھایا تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں اور کسی دوسرے پر مجھے انحصار نہ کرنا پڑے۔ اگر جب مجھے میرے والد نے نکالا تو پناہ ڈھونڈتے میں ایک مسجد میں داخل ہوئی۔ میرے حلیے کو دیکھتے ہی امام صاحب غضبناک لہجے میں بولے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اے ہندو عورت، تو نے یہاں داخل ہو کر ہماری مسجد کو ناپاک کر دیا ہے، نکل جا یہاں سے۔ ایک چھوٹی مورتی جو میرے ہاتھ میں تھی، شاید اس کو دیکھ کر امام صاحب غضبناک ہو گئے۔ مجھ سے تو اپنی صفائی میں کچھ بولا نہ بھی گیا، کیونکہ وہاں کچھ اور بھی مسلم لوگ مسجد میں داخل ہو چکے تھے اور وہ سب لوگ مجھے برا بھلا کہنے لگے تھے۔ ان سب کی ڈر کی وجہ سے میں مسجد سے بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی، کیونکہ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ مجھے مارنا شروع کر دیں۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے میں اس محلے میں پہنچی جہاں زیادہ تر عیسائی لوگ رہتے تھے۔ وہاں میرا واسطہ ایک لڑکی سے پڑا جو عیسائی تھی۔ ہمدردی کرتے ہوئے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں جو اسلام قبول کر چکی تھی، مگر مسلمانوں کے رویے نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ جب عیسائی لڑکی نے مجھ سے ہمدردی کی اور اپنے مذہب کے بارے میں بتایا
تو میں سمجھنے لگی کہ اسلام اور عیسائیت ایک چیز ہے۔ اب وہ لڑکی مجھے جیسے کہتی گئی میں ویسے کرتی رہی، اس بات سے انجان کہ وہ مجھے غلط راہ پر لگا رہی ہے۔ اس نے مکمل طور پر مجھے عیسائی بنا دیا تھا۔ مجھے 3 مہینے ہو چکے تھے وہاں رہتے ہوئے۔ ایک روز میں اس لڑکی مریم کے ساتھ بازار گئی تو مجھے وہاں فاطمہ باجی دکھی۔ میں دوڑتے ہوئے ان تک جا پہنچی، انہیں گلے لگایا اور روتے ہوئے سارا واقعہ سنا کر میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میں نے کافی بار تمہارے گھر پتہ کروایا، وہ تمہارے والد نے کہا وہ اپنے شوہر کے پاس دبئی چلی گئی ہے، اس لیے میں نے دوبارہ پتہ نہیں کروایا۔ آؤ مل کر کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تم خاصی حواس باختہ لگ رہی ہو، میں چاہتی ہوں کہ ہم سکون سے بات کریں، آؤ میرے ساتھ ہم ساتھ والے پارک چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ جب مریم میری طرف بڑھی تو وہ بہت غصے میں تھی، شاید اس کو میرا فاطمہ باجی کے پاس جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، یا پھر اسے ڈر تھا کہ جیسے وہ اسلام کا کہہ کر اسے ایسے آیت سکھاتی رہی کہ فاطمہ باجی اس کا پھانڈا پھوڑ نہ دیں، اس لیے وہ مجھے بلانے چلی آئی اور مجھے فاطمہ باجی سے بات بھی نہ کرنے دی اور زبردستی اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی وہ کہنے لگی، جیسے پہلے ان امام صاحب اور ان لوگوں نے تمہارا حشر کیا ہے، تم پر آوازیں کسی اور تمہیں برا بھلا کہا، ایسی ہی وہ عورت تمہارے ساتھ کرے گی، دیکھنا وہ تمہیں تمہارے شوہر یا باپ کے حوالے کر دے گی، اور وہ جو تمہارا حال کریں گے تم اچھی طرح واقف ہو۔ غرض اس نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں دوبارہ فاطمہ باجی سے کبھی رابطہ کرنے کا نہ سوچا۔ وہ عورت دھیرے دھیرے مجھے اپنا ایک دائرہ تنگ کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں عیسائیت مذہب کو نہ چھوڑوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ جو باتیں مجھے سناتی ہے حقیقت میں ان کے متعلق کوئی سچائی بھی موجود نہ ہے۔ میں مسلسل شش و پنج میں مبتلا تھی، نہ گھر جا سکتی تھی اور نہ فاطمہ باجی کے پاس، کیونکہ اس دن کے بعد مجھ پر پابندی لگ چکی تھی کہ نہ تو میں گھر سے باہر اکیلی جاؤں گی اور نہ ہی مجھے گھر میں اکیلا رہنے دیا جائے گا، ہمہ وقت کوئی نہ کوئی میری نگرانی کے لیے گھر میں موجود رہے۔ جب سے فاطمہ باجی سے ملنے کی ضد لگائی تھی تب سے مریم مجھے کمرے تک محدود کر کے رکھ، وہ مجھے باہر بھی نہ نکلنے دیتی، نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ اب تو مجھے اس ہمدردی لڑکی سے خوف آنے لگا تھا اور میں اس ماحول سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ میں بہت ڈر گئی اور خوف زدہ ہو کر ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ ایک دن مریم کا موبائل میرے ہاتھ میں لگا، مجھے فاطمہ باجی کا نمبر اچھے سے یاد، میں نے ان کے نام پر کچھ میسج چھوڑ دیے۔ جب مریم نے دیکھے تو وہ بہت غصہ ہوئی اور مجھے کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور مجھ پر کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ میں مسلسل اسے کہتی رہی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن وہ نہ مانی اور مجھ پر غصہ ہونے لگی اور مجھے سمجھانے لگی کہ میں ایک بار غلط راہ چھوڑ کر جو سیدھا راستہ اپنا چکی تھی، اب دوبارہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر اسی غلط منزل کی طرف سفر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ اس کی چکنی چیڑی باتوں پر اب نہیں آنا چاہتی تھی۔ ایک روز پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس گھر میں بہت سے پولیس والے داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مریم کو گرفتار کر لیا گیا کہ امی ابو یہاں نہیں رہتے تھے، اس لیے وہ تو بچ گئے، البتہ مریم کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کس کا کارنامہ ہے، یہاں تک کہ جب میرے شوہر میرے سامنے آئے میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی، لیکن فوراً پیچھے ہٹ گئی کیونکہ ہماری شادی مسلم مذہب کے مطابق تو بالکل بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میرے شوہر مسلمان تھے۔ یہ سوچ کر میں پیچھے ہٹ گئی۔ جب میرے شوہر کہنے لگے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنا دل مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ابھی تک میری مانگ میں سندور موجود تھا۔ وہ مجھے سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ابھی ہندو ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ جن دنوں میں لاہور آیا تھا اور تمہارے والد کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، تبھی میری ملاقات مولوی اللہ بخش سے ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی میری رہنمائی کی، مجھے اسلام کے متعلق بتایا۔ میں پنڈت ہو کر عجیب سی بے چینی محسوس کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے اسلام کے بارے میں معلوم کرنا شروع کیا تب سے میں پرسکون رہنے لگا تھا۔ پنڈت ہونے کے باوجود میں نے اسلام کی معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی
اور یہ سب مولوی تمیز الدین کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا تھا۔ مولوی اللہ بخش کے بعد وہی میرے رہنما تھے، لیکن میں ایک ہندو لڑکی سے شادی کر چکا تھا اور ابھی تک پنڈت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے انجینئرنگ کر رکھی تھی، اس لیے میں نے باہر کے ملکوں میں نوکری اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ وہاں جا کر میں نے نوکری کے ساتھ ساتھ اسلام کو سمجھنا چاہا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر تمہارے والد صاحب کو نہ تو یہ اطلاع دے سکا اور نہ ہی یہ تمہیں کچھ بتا سکا۔ مجھے لگا کہیں تم لوگ میرے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ نہ بن جاؤ، اس لیے میں نے کسی کو بھنگ بھی نہ پڑنے دی۔ کچھ عرصہ میں وہاں سکون سے رہا، مگر پھر مجھے تمہاری فکر ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ تم میری بیوی ہو، میرا کہا ضرور مانو گی اور مسلمان ہو جاؤ گی۔ میں منصوبہ بندی کرنے لگا، کیسے میں تمہیں سب کچھ سمجھاؤں۔ کافی عرصہ میں شش و پنج میں مبتلا رہا۔ تمہارے والد کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پاکستان لوٹ آؤں، لیکن میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے میں انہیں کال کر رہا تھا اور انہیں یہی کہتا تھا کہ میری بیوی سے بات کروائیں، مگر وہ نہیں کروا پاتے تھے اور ہر بار یہی بہانہ بناتے کہ وہ مندر گئی ہے۔ پھر مجھے کچھ شک سا ہونے لگا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ 1 مہینے میں نے 15 بار سے زیادہ کال کی، مگر ایک بار بھی انہوں نے میری تم سے بات نہ کروائی۔ میں نے پاکستان واپس آنے کی ٹکٹ کروا لی۔ اب میں اس راز کو مزید راز نہیں رکھ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، بلکہ میں چاہتا تھا کہ تم اور تمہارے والدین بھی مسلمان ہو جائیں۔ اسی خاطر ہی میں تمہارے گھر گیا، مگر وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے فاطمہ باجی ملی۔ انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ تم ایک عیسائی لڑکی سے جنگل میں پھنس چکی ہو، جو تمہیں زبردستی اس مذہب میں داخل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس لڑکی سے رابطہ کیا اور اسے مجبور کیا کہ میری بیوی میرے حوالے کرتے، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا، مگر وہ نہیں مانی اور دھمکیاں دینے پر اتر آئی، تو مجبوراً مجھے پولیس میں اطلاع کرنی پڑی۔ یوں میں یہاں پہنچ گیا۔ میرے شوہر نے بات ختم کی تو میں نے شکر ادا کیا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہم دونوں کو لگا کہ اب ہماری مشکلیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ابھی تو ہمارے برے دور کی شروعات ہوئی تھی۔ آگے ہمارے لیے بہت سی آزمائشیں تھیں جن پر ہمیں ثابت قدم رہنا تھا۔ ہم دونوں خوشی خوشی اپنے گھر آئے، مگر جیسے ہی میں اور میرا شوہر اپنے کمرے میں گئے، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ہم دونوں کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی ہے۔ میں نے اس بات کا اظہار اپنے شوہر سے کیا تو وہ کہنے لگے، اتنا عرصہ تم وہاں قید رہی ہو، شاید اس لیے تمہیں ایسے محسوس ہو رہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے تو کچھ خاص محسوس نہیں ہو رہا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم سو جاؤ۔ میری طبیعت خراب تھی۔ شوہر کے کہنے پر میں جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی، مگر مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں اور بھی ایک لوگ ہیں۔ تبھی میرے شوہر کچن میں گئے اور جوس نکال کر لے آئے۔ ہم دونوں نے جوس پیا۔ جانی پہچانی بازی اور شور نے مجھے گہری نیند سے بیدار کر دیا۔ اٹھنا چاہا تو اٹھ بھی نہ پا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے باندھ دیا ہو۔ میں جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب کھلتی بند ہوتی آنکھوں پر سامنے کا منظر مکمل طور پر واضح ہوا تو نیند خود بخود اڑ گئی۔ میں نے خود کو ایک کرسی پر بندھے ہوئے پایا۔ ارد گرد نظریں دوڑائی تو میرے باپ کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جن کا تعلق ابھی تک ہندو دھرم سے تھا۔ ساتھ والی کرسی پر نظر دوڑائی تو میرے شوہر سر جھکائے ہوئے بندھے بیٹھے تھے۔ میرے منہ پر بھی کپڑا تھا۔ میں نے چیخا چلانا چاہا، مگر چلا نہ پائی۔ میرے باپ نے میری طرف دیکھا تو حقارت سے دیکھتے ہوئے میری جانب بڑھے۔ میرے منہ پر سے وہ کپڑا کھینچا اور کہنے لگا، دیکھ لیا مسلمان ہونے کا انجام۔ میں کہتا بھی تھا کہ بھگوان تجھے ایسی سزا دے گا کہ تو نرک میں جائے گی،
مگر تو نے میری بات نہ سنی۔ اب جب تک میں تیرے سے ساری ناپاکی دور کرتے ہوئے تجھے ہندو دھرم میں داخل نہیں کر دیتا مجھے چین نصیب نہ ہوگی، چاہے زبردستی کرنی پڑے یا جو بھی، میں تمہیں مسلمان سے ہندو بنا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر اٹل لہجے میں بولتے ہوئے کوئی پوجا شروع کرنے لگے۔ دھوئیں کے محسوس کرتے ہوئے مجھے کھانسی آنے لگی۔ زیادہ دھواں ہونے کی وجہ سے میرے شوہر بھی بیدار ہو چکے تھے۔ ہم دونوں متعدد طلب نظروں سے اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے تھے جو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ مجھے سوچ سوچ کر ہی بول اٹھا رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے ہم دونوں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ مسلسل ہمیں اسی ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر ہمارے گھر والے کو ہم پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ دوبارہ سے ہندو دھرم میں شامل ہو جائیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتی، وہ خدا سے مدد کی طلبگار تھی۔ ایک بار پھر مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ابا کے علاوہ ہم 2 ہی اس کمرے میں موجود تھے، شاید سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے مدد طلب نظروں سے ابا کی جانب دیکھا، تبھی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، ان لوگوں نے مجھ پر کوئی جادو ٹونا کیا تھا، تبھی تو میں مسلمان ہو گئی، ورنہ آپ تو جانتے ہیں میں سچی اور پکی ہندو تھی۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں غلط ہوں، آپ صحیح تھے۔ میں پھر سے ہندو ہونا چاہتی ہوں۔ آپ میری ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کر دیں۔ بے شک میرا شوہر ہندو نہ ہونا چاہیے تھا، مگر میں ہندو دھرم میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی ابا کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ خوش ہو گئے اور میری باتوں میں آ کر میری رسیاں کھول دی، مگر جیسے ہی انہوں نے میرا ہاتھ پاؤں کھولے، میں نے انہی رسیوں کے ساتھ انہی کرسی پر باندھ دیا۔ اپنے شوہر کے ہاتھ پاؤں کھولے اور انہیں جگایا۔ وہ بیچارے ہڑبڑا گئے۔ ہم دونوں نے فوراً اپنے پاسپورٹ اور ویزے اٹھائے، وہاں سے نکل پڑے۔ فوراً فاطمہ باجی کے گھر آئے، جنہوں نے ہمیں پناہ دی۔ شاید تب تک میرے اور میرے رشتہ دار ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ابا کو وہاں بندھا ہوا دیکھ کر سمجھ گئے کہ یقیناً ہم لوگوں نے ہی اسے باندھا ہے، اور ہم لوگ بغیر ہندو دھرم میں شامل ہوئے وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہمارا پیچھا کرنے لگے اور ہمارے پرانے محلے آ گئے جہاں فاطمہ باجی اور ان کے شوہر رہتے تھے۔ یہاں آ کر وہ لوگ باجی کو دھمکیاں دینے لگے کہ وہ ہم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں، ورنہ میں ان کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ جب ان لوگوں نے فاطمہ باجی کو دھمکایا چاہا تو فاطمہ باجی کو شوہر نے سارا محلہ اکٹھا کر دیا اور ان لوگوں کو بھگا دیا۔ ہم لوگوں کو فاطمہ باجی کے شوہر نے اپنی نگرانی میں رکھا، اور 2 دن بعد ہماری دبئی کی فلائٹ تھی۔ وہ ایئرپورٹ تک ہمارے ساتھ، محلے کی تمام مرد ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ ایئرپورٹ تک پہنچے۔ جب تک ہم فلائٹ میں بیٹھ نہ گئے وہ لوگ ایئرپورٹ پر کھڑے رہے۔ ہمیں صحیح سلامت جہاز میں بٹھا کر ہی وہ لوگ واپس اپنے محلے لوٹ گئے۔ وہ ایک مسلمان بھی تھے جنہوں نے مجھے مسجد میں پناہ دینے دی، اور ایک یہ مسلمان تھے جنہوں نے میری اور میرے شوہر کی حفاظت کی، ہمیں ہمارے اپنوں سے عذاب سے بچایا اور بحفاظت ہمیں دوسرے ملک پہنچایا۔ یہاں آ کر ہم نے نئی زندگی شروعات کی۔ میں نے اسلام کے متعلق تعلیم حاصل کرنا شروع کی، کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتی تھی اور مجھے اپنے مذہب سے بہت پیار تھا۔ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتی جو ابھی تک ہدایت کا راستہ حاصل نہ کر سکے تھے۔ ہمیں دبئی آئے ہوئے 10 سال ہو گئے جب ایک روز فاطمہ باجی کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی، تمہارے والد وفات پا چکے ہیں، البتہ تمہاری والدہ میرے پاس آئی تھی، وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ ہم اس تقریب میں ضرور شامل ہوں گے، کیونکہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میری والدہ میرے پاس آ جائے اور وہ ہندو دھرم چھوڑ دیں۔ وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمارے دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور ہمارے ساتھ آ کر دبئی رہنے لگی۔ اب تک میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔
میرے تینوں بچے حافظ قرآن بن رہے تھے۔ اب میں اپنی زندگی اور مذہب دونوں سے خوش تھی اور مطمئن تھی۔ مجھے کسی سے کوئی بات کا گلہ نہ تھا، البتہ غفلت میں جو 22 سال گزارے ان کا قلق ضرور تھا۔